سامعین ناظرین، 25/7/2026 کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہفتے کا دن ہے، موسم بڑا خوشگوار ہے، بادل بھی ہیں اور گرمی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی گرمی بھی ہے جو کشمیر سے ہمیں آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سامعین ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، انفارمیشن کے لحاظ سے ہمارے تھنک ٹینک بات کرتے رہتے ہیں، اور کافی سالوں سے ہم جو لوکل ہمارے مسائل ہوتے ہیں، کمیونٹی کے مسائل ہوتے ہیں، لوکل جو پالیٹکس ہوتی ہے ہمارے جو کوپن ہیگن کمیون میں یا فریڈرکس بیا میں یا آگے دوسری کمیونز میں بھی جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں مسائل، اس پر ہم لوکل بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ سب ناظرین، ٹیکسی سیلسکیپ جو ہے ایک بہت بڑا کاروباری اسے ادارہ بھی کہہ سکتے ہیں، کاروباری کمپنیاں بھی کہہ سکتے ہیں، جو کچھ مرضی آپ اس کا نام دیں، لیکن ٹیکسی کے بغیر جو ہے وہ عوام کا گزارا بھی نہیں ہے۔ آفسز میں بکس ہوتی ہیں، ایئرپورٹ پر بک ہوتی ہیں، اور کافی سالوں سے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اب کاروباری لحاظ سے ایک نئی برانچ جو ہے وہ آ گئی ہے، انہوں نے 6 سے گاڑیاں بھی لانچ کر دی ہیں، اور جو ہے وہ ڈرائیور بھی رکھ لیے ہیں، اور تنخواہیں بھی مقرر ہو گئی ہیں۔ تو سامعین ناظرین، کام کی منڈی میں جب لوگ آتے ہیں، نئے لوگ آئیں گے تو ڈیفینیٹ جو ہے سہولیات بھی ملیں گی۔ تو ہم نے کہا چونکہ ہمارے بہت سارے لسنر جو ہیں وہ اس برانچ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس برانچ میں لوگ یہ نہ کہیں ان پڑھ ہیں، یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، بڑے محنتی لوگ ہیں، اس میں انجینئرز بھی ہیں، اس میں اور جو پی ایچ ڈی والے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن کام آہستہ آہستہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن جب آپ کو پکی تنخواہ ملے گی تو آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں گی۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی 29-30 ہزار کے قریب جو ہے تنخواہ ملے گی۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے تکلیف دی ہے سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسن ناظرین سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج موسم بہت ہی پیارا ہے، 18-19 ڈگری ہے، اور بادل بھی آتے ہیں اور دھوپ بھی نکلتی ہے، اور موسم جو ہے وہ بالکل مری جیسا موسم ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ ہم گرمیوں کی چھٹی میں مری میں آئے ہوئے ہیں، اور یہاں کی مزیدار جو ہوا ہے اس سے مزے لے رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ہماری خوش قسمتی ہے۔ خصوصی طور پہ اس ٹائم کو دیکھیں جہاں تیل بہت مہنگا ہو چکا ہے، 17 کروڑ پر لیٹر ہو چکا ہے، ڈیزل جو ہے وہ 17 کروڑ سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ تو اس سے جو ہماری وارم کی یا کولڈ کی جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہم گھروں میں اے سی وغیرہ لگاتے تھے، الیکٹرک تو بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ یہ تو اب جب ہمیں نئے بل آئیں گے تو اس کے اوپر جو لوگوں کو پتہ لگے گا کہ بھئی ہم نے جو پنکھے لگائے تھے یا اے سی لگائی تھی، تو خدا کی طرف سے یہ ہمارے پہ رحمت ہے کہ موسم سرد ہے، اور ہم لوگ اس گرمیوں میں اتنا اے سی وغیرہ یا دوسری پنکھے وغیرہ نہیں لگا رہے، تو یہ ہماری بچت ہے۔ اور چیزیں تو بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، اور بعض چیزوں کی پرائس جو ہے وہ بہت ہی کھانے پینے کی کم ہے، لیکن کچھ چیزوں کی پرائسز اتنی ہائی ہو گئی ہے کہ لوگوں کی دستر سے وہ دور ہے۔ تو جتنا بھی آپ نظر رکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ بھائی یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں کی گورنمنٹ نے ہمیں یہ وارننگ دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے گھر میں 3 دن کا کھانا، 3 دن کا پانی جو ہے اس کو سٹور کر کے رکھیں، کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا انٹرنیٹ سسٹم بند ہو جاتا ہے، تو آپ کے پاس کچھ کیش بھی ہونا چاہیے، تاکہ آپ جو گروسری وغیرہ خریدے یا کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس کیش ہو۔ تو کیونکہ اگر الیکٹرسٹی چلی جاتی ہے یا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے تو وہ کمپیوٹر وغیرہ تو کام نہیں کریں گے، ٹل وغیرہ کام نہیں کرے گی، لہٰذا آپ کیش دے کے تو آپ اپنی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ تو راجہ صاحب، ہمیں حکومت کی طرف خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنا اور اپنے بچوں کا سوچنا چاہیے، اپنے بزرگوں کا سوچنا چاہیے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم حکومت کے جو اس وقت ایڈوائزر جو وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں وہ ایک خبردار، ایک بریکنگ نیوز دیتے ہیں، ہمیں اس پہ نگاہ ضرور رکھنی چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ جی راجہ صاحب۔ شاہ صاحب، آپ نے اچھا کیا بتا دیا۔ شاہ صاحب، چونکہ آپ کا اس برانچ سے تعلق بھی ہے، ہمارے لسنر بھی کافی تعداد میں ہیں،
اور یہ جو نئی ٹیکسی نئی کمپنی جو کاروباری کمپنی آئی ہے اور جس کے لیے اب خبریں ہیں کہ 600 ٹیکسیز بھی انہوں نے خرید لی ہیں اور جو انہوں نے ملازم بھی رکھ لیے ہیں، جو دوسرے ہمارے لسنر یا یہاں لوگ جو کام کرتے ہیں مختلف نیشنلٹیز کے، اس میں ہماری اپنی جو ہے وہ کمیونٹی اچھی خاصی تعداد میں شامل ہے۔ تو شاہ صاحب نئے جاب آ گئے، نئی تنخواہیں آ گئی ہے، نیا سسٹم آ گیا، ذرا ہمارے ناظرین کو ہمارے سامعین کو بتائیں تو صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ 2017 سے ہم فائٹ کر رہے تھے اس ریڈیو پہ، ہر روز ہر ہفتے ہمارا یہی پروگرام ہوتا تھا کہ خدا را باہر نکلیں اور پروٹیسٹ کریں کہ بھائی جو ہمارا پرانا ٹیکسی قانون ہے اس کو بچا لیں، اور اوبر وغیرہ اگر آتی ہے تو یہ جیسے انگلینڈ میں بلیک کیب چلتی ہے اور جرمنی میں جو بڑی لوکل کمپنی ہیں وہ چلتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اوبر بھی چل رہی ہے اور دوسری کمپنیاں بھی چل رہی ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنا پرانا وقار جو ہے، ہماری جو پرانی کمپنی ہے، جو قانون ہے اس کو ہم بچا لیں۔ لیکن یہاں پہ لوگوں نے لالچ کی، ہمارے اپنے لوگوں نے جو سب سے زیادہ تعداد میں فارنر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو پیسہ کمانے کا ایک عمدہ ذریعہ بن گیا، ہم جتنی زیادہ ٹیکسی لیں گے، جتنے زیادہ نمبر لیں گے، اس کو آگے بیچیں گے۔ لیکن پھر بھی ہم نے یہ کہا کہ یہ آپ کے لیے خطرہ ہے، آپ اس طرح کی سوچ مت رکھیں، آئیں۔ اس حکومت نے 2017 سے لے کے 2023 31 دسمبر تک یہ مارجن دیا کہ اگر آپ کو یہ لا فورس لے جو ہم نے بنائی ہے اوبر کی، اس قانون کو اگر آپ ناپسندیدہ سمجھتے ہیں اور یہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہے تو آپ اس پہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگوں نے اس کو مذاق سمجھا اور اس کو دولت کا ذریعہ سمجھا۔ تو آج آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ جو نئی کمپنی یہاں پہ آئی ہے جس نے اب ایف ڈی ایم اور اس کے ساتھ گورنمنٹ اور اس کے ساتھ بی ٹی اور باقاعدہ ٹی وی 2 اور دوسروں نے جو ایکسبلر اور دوسرے اخباروں نے اس کی تصویریں نشر کر دی ہے کہ وہ اس جمعے کو 30 جولائی سے یہ کمپلیٹلی آن روڈ ہو جائے گی۔ 590 جو ان کی اپنا گاڑیاں ہیں وہ ایز اے ٹیکسی یہاں پہ رجسٹرڈ ہو چکی ہیں اور ہالمن میں کھڑی ہیں اور کچھ آن روڈ بھی آ رہی ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ گرین ٹیکسی جو ہے یہ ویٹ نام کی، یہ سب سے سستی ٹیکسی ہوگی۔ اس کے ڈرائیوروں کو یہ لالچ نہیں کہ کیا ہم کما رہے ہیں، ان کو یہ بس ہوگا کہ جو ان کی سیلسکیپ جو ہے ان کو ٹور دے گی، وہ ٹور اٹھائیں گے، ان کی سردردی ختم ہے۔ انہوں نے 7.5 کینڈے جو کام کرنا ہے اس کی ان کو 29,000 یعنی 29,000 کروڑ جو ہے وہ فکس تنخواہ پلس بونس ملے گا۔ یہ آج کے ماحول کے مطابق یہ خوش آمدہ ہے، لیکن یہ ڈنمارک کے آئین کے اور ڈنمارک کے قانون کے سخت خلاف ورزی ہے، کیونکہ چلے ٹھیک ہے جس طرح کا ماحول چل رہا ہے اس میں 29,000 تنخواہ اور بونس جو ملا کر اگر یہ 32 33 40 34 35 ہزار تک بندے کی تنخواہ نکل آتی ہے تو یہ ایک خوش آئندہ بات ہے۔ لیکن جو وونمین چل رہے ہیں جن کے پاس وونمین تو نہیں، جو وہ کیب آنر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، وہ وونمین شپ تو وہ تو ویلنگ والی تو ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ جب 590 گاڑی جمعے کو سڑک پہ آئے گی تو آلریڈی یہاں پہ 3500 سے لے کے 4000 گاڑی جو ہے وہ کوپن ہیگن میں ٹیکسی چل رہی ہے۔ تو اس سے آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا جھٹکا لگے گا، ارتھ کوئک آئے گی، اور وہ کمپنی جو ہے وہ اپنے گاہکوں کو سستے سے سستا اور جو ہے روٹ وہ مہیا کرے گی۔ ابھی میں آج پڑھ رہا تھا ایک ڈینش نے جس نے 21 سال ٹیکسی چلائی اور اس نے آج آخری دفعہ ٹیکسی جو ہے وہ کل کھڑی کر دی اور اس نے کہا کہ آج کے بعد میں دوسری جاب کروں گا اور میں یہ میرا ٹیکسی سے جو 21 سال میرا اس کے ساتھ واسطہ رہا وہ اب نہیں رہے گا کیونکہ یہ ٹیکسی نہیں رہی۔ اور اسی طرح ایک بندے نے یہ کلیم کیا ہے
کہ اس نے راسکلڈے سے لے کے لفتاون یعنی ایئرپورٹ تک، راسکلڈ سے ایئرپورٹ تک 500 کچھ کروڑ میں اس نے فیسٹ پرائز پہ یہ ٹور اٹھایا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک وونمین جو ہے، ایک یہ جو نئی سیلز کے بھائی ہے، اس میں اگر وہ اتنا 500 کا ٹور ہے تو اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کی صحت پہ اس لیے اثر نہیں پڑتا کہ اس کو فکس تنخواہ مل رہی ہے، وہ 200 سے لے کے جائے 400 سے لے کے جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جو بندے اپنی گاڑیاں لے کے چلا رہے ہیں، جو لوگ اپنی ٹیکسی لے کے چلا رہے ہیں، ان کے اخراجات جو ہیں اس مقابلے میں وہ زیرو ہو جائیں گے، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اب ان کو یاد آئے گا کہ کبھی ریڈیو آپ کی آواز پہ توقیر شاہ بیٹھا ہوتا تھا اور بات کرتا تھا۔ یہ چیزیں جو ہیں ہم ان کو پہلے سے بتاتے رہے ہیں۔ اب ان کے پاس سب سے بڑی جو ان کے لیے پرابلم ہے، یہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، یہ اب سٹرائکس نہیں کر سکتے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ یہ اپنی جو سیل اسکیم ہے ان کے ساتھ ان کی بیننگ ہے، یہ ان کے ساتھ باؤنڈ ہو چکے ہیں، یہ ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے کہ یہ ان کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے اور نئے قانون کو ایکسپٹ کریں گے۔ تو نئے قانون کے تحت راجہ صاحب یہ جب دل چاہے پیچھے سے کمپنی ان کا نمبر بند کر دے اور ان کو کہے کہ آپ کوپریٹ نہیں کر رہے لہٰذا ہم آپ کا نمبر بند کر رہے ہیں، یہ عدالت میں بھی نہیں جا سکتے، یہ اپنی گاڑی لیں گھر جائیں، اس کی لیزنگ دینی ہے، اس کے پیسے دینے ہیں، اس کی جو پرابلم ہے اس میں سے یہ نکلے۔ کیونکہ میں خود ذاتی طور پہ سے اس پرابلم میں سے اس نئے قانون سے نکلا تھا۔ جب میں بیمار ہو گیا تو مجھے اپنی سیلز کے بند کرنی پڑی، تو مجھے 1,00,000 کراؤن جو ہے وہ پاس سے دینا پڑا سیلز کے کو، فی اگان CO2 کو، اور پلس مجھے جو اپنا کنکورس ہونے سے اور دوسری چیزوں سے ہونے سے بچنے کے لیے مجھے 62,000 کروڑ جو ہے وہ ایکسٹرا دینا پڑا، جس سے مجھے گاڑی کا لاس ہوا۔ تو یہ جو 1,62,000 کروڑ مجھے لاس ہوا، یہ میں لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نہ آپ کو ٹیکس واپس کرے گا، نہ آپ کی کوئی مدد ہوگی، نہ کوئی چیز ہوگی۔ آپ لوگوں نے 5-5 6-6 لاکھ کی 7-7 لاکھ کی گاڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ اب بھی وقت ہے کہ آپ لوگ ہڑتال نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو یہ کبھی بھی رائے نہیں دوں گا کہ آپ ہڑتال کریں، آپ کچھ کریں، کیونکہ آپ کا نقصان آپ کا ہوگا، اور آپ کا نقصان ہوگا تو ہمارا نقصان ہوگا۔ تو ہم صرف یہ رائے دیتے ہیں کہ ابھی بھی آپ متحد ہو جائیں، ابھی بھی آپ سگنیچرز لیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ کس طریقے سے اس سے جان چھڑاتے ہیں۔ اب یہ 590 جو ٹیکسی جو فرائیڈے سے سڑک پہ آ رہی ہے، اس جمعے سے جو آ رہی ہے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ناک کے سامنے سے اوبر اور یہ گرین ٹیکسی جو ہے یہ 2-3 مختلف ناموں سے آپ کے سامنے آ جائے گی، اور یہ آپ کے ناک کے سامنے سے ٹور اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، اور آپ کھڑے ہیں۔ آپ وہ جو اتنی مہنگی لیزنگ گاڑیاں لی ہیں، اتنی مہنگی انشورنس ہے، وہ اخراجات آپ کیسے دیں گے؟ کیا آپ کے لیے کوئی سروائیول ہے؟ اس کا حل بے شک آپ فیمت حال میں ہیں یا آپ کسی بھی سیلز کے میں ہیں، اس کا حل جو ہے یہ اب کرسمس سے پہلے سب کو نظر آ جائے گا۔ اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ اپنے کمپنیوں سے بات کریں کہ وہ اب اکٹھے ہوں، اور جو ایکسپرٹیز ہیں، جو اس قانون کو جانتے ہیں کہ اس کو کس طرح ڈیمولش کرنا ہے، اس کو کس طرح ختم کرنا ہے، اس قانون کے اوپر بات کس طرح کرنی ہے، سیاستدانوں سے بات کس طرح کرنی ہے، پارلیمنٹرین سے بات کس طرح کرنی ہے، یہ جو جب تک آپ آئین اور جو قانون بنا ہوا ہے، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، اس کے درمیان جب آپ ان ایکسپرٹیز کو لائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے لیے ابھی بھی آسانی ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ راجہ صاحب، میں لوگوں کو بتاتا رہوں کہ 2022 اور 2023 میں جو تھی، یہاں سے کم انکم جو تھی ڈنمارک کے اندر کام کرنے والوں کی، ان کا بنتا تھا 30,990 ڈینش کراؤن، یعنی کہ 12,900 ہیلفنس کرونا، اور ان کا جو سالانہ جو انکم بنتی تھی وہ بنتی تھی پر پرسن بنتی تھی ڈنمارک کے اندر 3,71,900 کروڑ۔
یعنی نیئرلی 300,000 کروڑ. تو 25-26 میں انہوں نے وہ بڑھا کر دی 4,000 کروڑ. اسی لیے تو یہ اسٹیٹسٹکس میں دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم ویلفیئر اسٹیٹ ہیں, ہم بہت آگے چلے گئے ہیں. اور جو 25-26 میں انہوں نے 4,000 کیا, تو اس کے پر منتھ, یہ مہینے کی ہے, تو انہوں نے کم سے کم جو ان کے بندے کماتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے یہ ایک مہینہ کام کرنے والے کے لیے 5,64,000 کم سے کم جو ہے وہ اس کی سالانہ انکم ہوتی تھی. لیکن اب اگر آپ 29,000 یا لیکن شاہ 30,000 صاحب پہ یہ کام جو کریں گے. 30 جولائی ڈنمارک میں باقاعدہ سروس جو ہے ہونے جا رہی ہے, اس کا آغاز کوپن ہیگن سے ہوگا. پہلے مرحلے میں تقریباً 600 الیکٹرک ٹیکسیاں سڑکوں پر اتاری جائیں گی. یہ تقریباً گاڑیاں اس نام سے ہوں گی. زیادہ تر جو ہے ٹیکسیاں ہیں ون فاسٹ کی الیکٹرک گاڑیاں ہوں گی, جن میں مختلف ماڈل بھی شامل ہو سکتے ہیں, VFE 34 سے VF5, دیگر جدید الیکٹرک ماڈلز بھی. شاہ صاحب ڈرائیور کیسے بن سکتے ہیں؟ اگر آپ گرین GSM کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو عام طور پر آپ کو یہ چیزیں درکار ہوتی ہیں: ڈینش ٹیکسی ڈرائیونگ لائسنس, صاف ڈرائیونگ ریکارڈ, CPR نمبر, ڈنمارک میں کام کرنے کی قانونی اجازت, بنیادی ڈینش یا انگریزی زبان کی صلاحیت. کمائی کتنی ہو سکتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. حتمی تنخواہ کمپنی کتنے دیتی ہے؟ لیکن ڈنمارک میں ٹیکسی ڈرائیور عموماً بنیادی تنخواہ کے ساتھ بونس یا کمیشن کی بنیاد پر کام کرتے ہیں. الیکٹرک ٹیکسی ہونے کی وجہ سے ایندھن کے اخراجات بھی کم ہوتے ہیں. تنخواہ اور کمیشن کی تفصیلات کمپنی کی جانب سے ملازمت کے وقت دی جاتی ہیں. مسافروں کے لیے سہولیات: موبائل ایپ کے ذریعے بکنگ, 100 الیکٹرک اور ماحول درست سفر. 100% مطلب ہے 100% ٹیکسی نہیں, 100% ماحول. ڈیجیٹل ادائیگی, جدید اور نئی گاڑیاں. شاہ صاحب اگر آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں, GSM جو ہے گرین GSM ہے, تو شاہ صاحب بنیادی تنخواہ ایک بندے کی یا ایک ڈرائیور کی سہولیات کے ساتھ کتنی ہو سکتی ہے تقریباً؟ دیکھیں جی, جو آپ نے بات کی, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. یہ گرین GMS آنے کے بعد اور یہاں کے جو حالات ہیں, اس کا نچوڑ ایک ہی نکلا ہے کہ یہاں پہ اب پانی گندلا ہو چکا ہے. یہ اس لیے انہوں نے پانی گندلا کیا ہے کہ اس قانون کے تحت جو ہیں وہ لوگ اب ملازمت کریں گے اور ان کی جو تنخواہیں ہیں ان کو ملیں گی اور لوگوں کو سروس جو دی جائے. اب یہ جو سب سے زیادہ فارنر جو تھے وہ ٹیکسی چلا رہے تھے اور کیب آنر بنے ہوئے تھے, اور ان کے پاس ان کی جو انکم سی جو وہ کبھی صحیح طور پہ یا آگے پیچھے, کچھ لوگ صحیح شو کرتے تھے, کچھ لوگ آگے پیچھے, کیونکہ یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلا جو لا گیوننگ تھا, جو ٹاکسا نیمن کا قانون تھا, اس کے اندر وون مین کو بہت بڑی سہولت تھی. اس کے اندر یہ تھا کہ وون مین جو تھا, جب اس کو بویلنگ دی جاتی تھی تو وہ بویلنگ جو ہے نہ پولیس لے سکتی تھی, نہ ٹیکس والے لے سکتے تھے. اس کے لیے اس کو عدالت میں لے کے جانا پڑتا تھا اور بویس کرنا, ثبوت دینا پڑتا تھا کہ یہ اس آدمی نے یہ گھپلا کیا, اور یہ عدالت میں ہوتا تھا کہ کیا اس بندے کے ساتھ وہ کوئی جرمانہ وغیرہ کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے, یا اس کو کوئی وارننگ دے کے چھوڑ دیا جائے, یا اسے وہ بگننگ واپس لے لیا جائے. کس حد تک یہ سارا کچھ عدالتوں پہ ڈپینڈ کرتا تھا. لیکن اب جو ہے یہ قانون بدل کے انہوں نے منسٹری کو دے دیا. منسٹری نے کیا کیا کہ انہوں نے جو بڑی بڑی کمپنی ہیں ان کو یہ اختیارات دے دیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑی کمپنی باہر سے, جتنی بھی کمپنیاں آ رہی ہیں سب باہر کی ہیں, ڈنمارک کی کوئی کمپنی نہیں ہے, سب باہر کی آ رہی ہیں. اور اب ان کا مقابلہ جو تھا آخر ایک سنسکیپ رہ گئی ہے, تھائیگن فیئر سالور, جو کوپن ہیگن کی کمپنی ہے. لیکن اب اس کا بھی کباڑا ہو جائے گا, اور وہ بھی جو ہے بہت جلد جو ہے وہ ہاتھ پاؤں ان کے سن ہو جائیں گے, اور وہ چھوڑ کر اس کو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈرائیور جو ہیں, ابھی میری کل شام کو 3-4 ڈرائیوروں سے بات ہو رہی تھی. شاہ صاحب میری تو انفارمیشن کے مطابق دین ٹیکسی کے پاس بھی 600 الیکٹرک گاڑیاں ہیں, کیا بات صحیح ہے؟ جی بالکل, سب کے پاس ہیں گاڑیاں ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ اور ڈرائیور یہ بھی جو ہیں؟ جی ڈرائیوروں کی اب کمی آ گئی ہے. ڈرائیور نہیں مل رہے, کیونکہ ڈرائیور چاہتے ہیں کہ ہمیں سیکورٹی ہو. ڈرائیور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں
یہ سیکورٹی ہو کہ اگر ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہمیں بیماری کے پیسے ملے، ہمیں پہلے دن سے بیماری کے پیسے ملے. ہم یہ نہیں کہ گورنمنٹ کہے کہ جی تم نہیں آئے تو میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا، یہ نہیں کر سکتا. یہ جو نئی کمپنی کی جو شرائط ہے یہ بہت ہی خوش آئندہ شرائط ہے ڈرائیورز کے لیے، لیکن اس کے اندر لیس پے ہے. تنخواہ جو ہے یہ ڈینش آئین کے خلاف ہے، اس میں بالکل پروٹیسٹ کروں گا. لیکن جو ان کا اصول ہے، باقی طریقے جو ہیں ان کے کہ ہم آپ کو دیں گے، کیا نام ہے، فائدہ دیں گے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ انسیٹ ہیں، آپ چھٹیوں پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کو چھٹیوں پہ ود پے ملے گی، یہ ان کی بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا دوسری کمپنیاں جو ہیں یا وہ بندے جو کہتے ہیں جی کہ ہم ابھی تک وون مین ہیں، کیا وہ اپنی اخراجات جو ہیں وہ پورے کر سکیں گے؟ کیا جو عوام ہے، گاہک جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سستی ٹیکسی اور اچھی ٹیکسی اور ایک ایسی، بلکہ آج میں پڑھ رہا تھا، کل بھی پڑھ رہا تھا کہ بے شمار لوگوں نے، یہ ڈینشو نے لکھا ہے کہ یہ جو فارنرز کی ٹیکسی تھی، یہ جو فارنر، انہوں نے بالکل کلیئر لکھا ہے فارنر، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ ریپ ہوتے تھے، یہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، اب یہ چیز ختم ہو جائے گی. اب ہم ایسی ٹیکسی میں بیٹھیں گے، اور ایسی ٹیکسی ہم چاہتے ہیں ڈنمارک کے اندر کہ جو کمپنیاں چلائیں اور کمپنی جو ہے وہ جواب دہ ہوگی. تو پہلے تو دوسرا سسٹم چل رہا تھا، تو انہوں نے سارا سسٹم جو ہے اس کو ختم کیا ہے. تو اب راجہ صاحب جو باتیں ہم نے وارننگ دی تھی، ایڈوائزمنٹ دی تھی ان لوگوں کو کہ خدا را مطلب پرست نہ بنے، سامنے آئے اور اپنے جو ہے اس گورنمنٹ شپ کو، اس کو بچائیں. تو اب یہ جھٹکا جو ہے جمعے کو لگنے جا رہا ہے، اور اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا. ڈی ایس بی اور بڑی بڑی جو کمپنی ہیں گورنمنٹ کی، یہ تو اب ایسی سستی گاڑیاں لیں گے جس کے اندر یونیفارم پہنے ہوئے ڈرائیور بیٹھے ہوئے ہیں، اینس والی ڈرائیور بیٹھے ہوئے، ان کو پتا ہے کہ ہم نے پوری تنخواہ لینی ہے. ان کو اس بات کا نہیں پرواہ کہ یہ 100 کروڑ کا ٹور ہے یا یہ 500 کروڑ کا یا 1000 کروڑ کا ٹور، اس کا ان سے لینا دینا کوئی نہیں. وہ اپنی ڈیوٹی کریں گے جیسے وہ فرموں میں کرتے تھے، فیکٹریوں میں کرتے تھے، 7-7.5 گھنٹے کام کیا اور اس کے بعد خدا حافظ، گاڑی کھڑی کی اور اپنے گھر چلے گئے. اور یہ ایک بہت اچھی خوش آئندہ بات ہے اور ان کے لیے. لیکن یہ ان کے لیے جو جنہوں نے مہنگی گاڑیاں خریدی لیکن ہوئی شاہ ہیں. صاحب اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چلیں پہلے لوگوں نے گاڑیاں لیں، بڑی بڑی گاڑیاں لیں، بڑی مہنگی گاڑیاں لیں، کوئی بھی ایسا نام نہیں ہے جو یہاں سڑکوں پر گاڑیوں کا موجود نہیں ہے. شاہ صاحب اگر ماہانہ تنخواہ ہوتی ہے 30,000 کے قریب یا 40,000 ڈینش کرونز کے قریب ہوتی ہے، اور شفٹوں میں کام ہوگا، کمیشن بھی، اوور ٹائم بھی ہو سکتا ہے، رات ویکینڈ تعطیل چھٹیوں میں بھی کام کرنے کی جو اضافی ادائیگی مل سکتی ہے. شاہ صاحب اگر کمپنی اجتماعی معاہدے یعنی کے تحت جو ہے نا وہ ملازمین رکھتی ہیں، تو عام طور پر تنخواہ کے ساتھ پینشن، تنخواہ کے ساتھ چھٹیاں، بیماری کی صورت میں تنخواہ، تربیت یعنی ٹریننگ، جدید الیکٹرک ٹیکسی کی ٹریننگ، کمپنیوں کی طرف سے گاڑی کی دیکھ بھال اور انشورنس جیسی سہولیات بھی شامل ہو سکتی ہیں. شاہ صاحب اب یہ جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یا کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی، اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو کوئی بھی اس کمپنی میں گیا تو آپ کی انفارمیشن میں ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی یا ہمارے غیر ملکی بھائی یا جو ہمارے لسنر ہیں، یہ کتنے لوگ جو ہے اس برانچ میں جا چکے ہیں اور اس کا معاہدہ کتنا ہوگا. یہ نہ کہ صبح نکال دیا جائے، آج چھوڑ کے جاتے ہیں دوسری کمپنی میں، پھر ان کے لیے واپسی کا راستہ کیا ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں جی کہ بہت زیادہ لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے اس کمپنی میں چلے گئے ہیں. ان کو پہلی فرصت میں 3,000 ڈرائیور چاہیے تھے، اور میرا خیال میں کہ ان کا جو ہے وہ کافی، کیونکہ اگر وہ 590 ٹیکسی نکالتے ہیں تو ان کو کم از کم 1600-1700 ڈرائیور جو تھے دن رات کے لیے ان کو چاہیے تھے، اور وہ انہوں نے پورے کر لیے. اس سے زیادہ ڈرائیور وہ رکھ رہے ہیں تاکہ ویکینڈ پہ جو لوگ چھٹیاں کریں گے، کیونکہ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ نے ویکینڈ میں بھی کام کرنا ہے. نہیں، آپ نے 5-6 دن جو مقرر ہے، 5 دن کام کرنا، 2 دن چھٹی، 5 دن کام کرنا، 2 دن چھٹی. اور اسی کے اصول پہ جو وہ کام کر رہے ہیں تو ان کو جو تنخواہ مل رہی ہے اور پھر اس کے اوپر جو بونس مل رہا ہے، یہ ان کے لیے اچھا ہے. پھر ان کو ہر قسم کی چھوٹ ہی ہے.
سب سے بڑی ایشورٹی ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی اپنی کیب نہیں ہے. ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں ورکشاپ میں گیا تو ورکشاپ تو کمپنی کی اپنی ہے, انہوں نے اپنی گاڑیاں ٹھیک کرنی ہے, اس کو کہنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تیری گاڑی خراب ہو گئی ہے یا کچھ ہو گیا تو اس کو تو پے ملے گی. اب مسئلہ جو کھڑا ہو گیا ہے, جو دوبارے برلن کھڑی ہوگی ہے, دوبارے چین کھڑی ہوگی ہے, وہ یہ ہوگی ہے کہ جو ہمارے بھائی وون مین بنے ہوئے, اپنے آپ کو وون مین کہتے ہیں, سوری ٹو سے, میں معافی چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ, ان کا کیا بنے گا جنہوں نے اتنی مہنگی گاڑیاں دی ہوئی ہیں, جن کے اپنے نمبر ہیں. اب وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ اس گرمی کے اندر, یہ جو اگست کے آ رہا ہے آگے سے, یول فیئر یہ آئے گی, اس کے اندر پھر جنوری فروری آئے گی, کیا اس کے اندر وہ اتنا پیسہ؟ میں خود وون مین رہا ہوں, میں خود سیلسکیپ چلاتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ جو سجے کھبے کی مارتے ہیں نا وہ میں, اس کے اندر کتنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو ڈرائیور نہیں مل رہے, آپ ڈرائیور لگا نہیں سکتے. میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ بات کی ہے کہ یار آپ ایک آدھ, انہوں نے کہا شاہ جی سر جاپال آپ کے لیے, اور ایون ٹرکش جو ہیں وہ بھی چلے گئے. بہت زیادہ فارنر جو تھے وہ اب اس میں جا رہے ہیں, اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگ جا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ ایک فکس نوکری ہے, یہ ویسی نوکری ہے جیسے آپ کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں یا آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں. آپ کو 5 دن کام کرنا ہے, آپ کو فکس طرح مل رہی ہے. آپ نے کوئی سڑکوں پہ سے سواری نہیں اٹھانی, آپ نے ریڈیو ٹور اٹھانا ہے, اگر سڑک سے کوئی مل گیا تو اس کا آپ کو بونس ملے گا. باقی جو گورنمنٹ ہے اس سے اگر کمپنی آپ کو دن میں 10 ٹور دیتی ہے یا 5 ٹور دیتی ہے تو اس کا آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو یہ آپ کو تو اپنی تنخواہ مل رہی ہے, وہ آپ کو مل رہی ہے. تو یہ چیزیں ڈرائیور کے لیے بہت اچھی ہیں. اس میں صرف یہ ہو گیا کہ اب جو وون مین شپ تھی وہ خطرے میں ہو گئی ہے, اور جو پرانا قانون تھا وہ ہمارے لوگوں نے خود ختم کرایا ہے. اور اس بات پہ جی کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا, ہم ڈینش میں بہت زیادہ ماہر ہیں, اور اب جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. جی راجہ صاحب. شاہ صاحب یہ جو فلکے پینشن والے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ کیا وہ 20 25 30 گھنٹے کام کریں گے یا پارٹ ٹائم کریں گے یا چھٹیوں میں کام کریں گے, یا وہ 37 گھنٹے بھی فل ٹائم بھی کام کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی پتہ لگا آپ کو؟ جی بالکل, وہ جو فلکے پینشن والے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں, اور فورسز پینشن والے جو ہیں وہ بھی کام کر سکتے ہیں, لیکن ایک حدود میں رہ کے کہ اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. اور آپ کتنے گھنٹے جو ہیں, اب کیونکہ اگر آپ کام کریں گے ٹیکسیز کے اندر تو آپ کو 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کی وہ چیک اپ ہوگا کہ بھائی یہ کتنے جا رہے ہیں, وہ رجسٹرڈ ہوگا آٹومیٹکلی. یہ نئی کمپنی جو ہے یہ کتنے پیسے دیتی ہے بندوں کو ویکینڈ میں چلنے کے لیے, یا دوسرے کتنے دیتے ہیں. لیکن آپ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ فلکے پینشنسٹ ہیں تو پھر وہ آپ کو اگر آپ فل ٹائم گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو صرف گرون بلاک جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو دیں گے. آپ کو دوسرے جتنے ڈیلیکس وغیرہ ملتے ہیں وہ آپ کے ختم کر دیں گے, اور آپ کو کہیں گے ٹھیک ہے کہ آپ جائیں. اگر آپ کو 5,000 یا 6,000 یا 7,000 مل رہی ہے وہ, پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو آپ کو جو فورسز پینشنرز یا جو پینشنر ہیں ان کو جو بوڈی یوز سے ملتا ہے, یعنی کہ جو پیسے وہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا کرایہ بہت زیادہ ہے, یہ وہ ختم ہو جائے گا اس سے. لیکن اگر آپ صرف چلے ویکینڈ شاہ میں صاحب یہ چند تو گھنٹے نیچرلی چلائیں گے. بات ہے. شاہ صاحب اگر بات بالفرض میں مثال کے طور پر چلیں, آپ کا نام لے رہے ہیں, اگر آپ ہلکے پینشن ہیں, اگر آپ اب گاڑی چلاتے ہیں تو کتنے گھنٹے چلا سکتے ہیں جو آپ کی پینشن پر آپ کے جو چلے گے اس پر کوئی فرق نہ پڑے؟ دیکھیں یہ تو صرف میں سوچتا ہوں کہ میں نے ویکینڈ میں چلانی ہے, پہلے تو مجھے کام کوئی نہیں دے گا اگر میں فل ٹائم چلاتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اب رولز اینڈ ریگولیشنز آ گئے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ کو چیک اینڈ بیلنس جو ہے یہ بہت زبردست انہوں نے کر دیا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں. اس سے مجھے جو اجازت ہوگی اگر میں ویکینڈ میں کام کرتا ہوں تو میں پورے مہینے کے اندر جو ہے وہ 7,000 سے اوپر کا کرون جو ہے وہ نہیں کما سکتا. اگر میں 7,000 سے اوپر کماؤں گا تو وہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ میری جو صرف گرون گروپ ہے وہ دیں گے, باقیوں میں کٹوتی ہونا شروع ہو جائے گی. تو اگر میں فل ٹائم کام کرتا ہوں تو پھر مجھے بہت بڑا نقصان ہے, کیونکہ پھر آپ کی جو گھر کی انکم ہے وہ سٹیا کر جائے گی, وہ زیادہ ہو جائے گی. تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کو
دو جگہ ٹیکس دینا پڑے گا. ایک آپ کی انکم پہ ٹیکس دیں گے, ایک آپ انکم ٹیکس دیں گے جو آپ پینشن میں کٹوتی کرا رہے ہیں. پھر دوسرا وہ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے جو آپ کی بیوی ہے, بچے ہیں, گھر میں ساتھ رہ رہے ہیں, اس کی ہوس ہولڈنگ جو ہے اس کی انکم کتنی ہے. تو اس سے بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے اور اس سے ہمارے لوگ جو ہے وہ نقصان میں ہو جاتے ہیں. اب ڈینشوں کے لیے یہ ہے کہ ڈینش جو ہے وہ ہماری طرح جھوٹ نہیں بولتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی وہ اوے فسائے, وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے وہ تو ہمیں ان کو تو پرواہ نہیں کہ ہم شادی شدہ کر کے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں رہتے, وہ زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن موسٹلی اس گورنمنٹ نے جو اشارہ کیا تھا 2022 کے اندر اور اس کے فارم ہے جو قانون انہوں نے بنایا تھا, وہ خصوصی طور پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فارنرز ہیں یہ زیادہ تر, کیونکہ اس میں جو ہم بعد میں اس پہ ڈبیٹ کریں گے ضرور لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے, لیکن میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ ڈینش طلاق لے لیتے ہیں, لیکن لوگ میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں اپنے سامفون شاہ میں صاحب اپنے یہ تو لوگوں کو, یہ قانونی کہتے ہیں کہ جرم ہے. ہمارا ہاں یہ جرم ہے. اور اس پہ وہ کافی تحقیق کر رہے ہیں اور کافی لوگوں کو جرمانہ بھی ہوا ہے. اور اب اس کے اوپر وہ کتنی سختی کرتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ چلیں شاہ صاحب 800-900 آتے ہیں. شاہ صاحب کیسز. اتنی گاڑیاں اور آ جائیں گی, 600 کے قریب آ جائیں گی, تو شاہ صاحب پارکنگ کہاں ہوگی؟ شہر تو اتنا ہی ہے نا, یہ کوپن ایگن سے چلیں گی, شہر تو اتنا ہی ہے. جی جی یہ اب کوپن ایگن کمیون کا مسئلہ ہے کہ یہ اب پوری جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس کو یہ سوچنا پڑ جائے گا کہ میں نے جو پہلے اپنا ٹلڈیل سے, میں پریویلنگ نہیں کہوں گا, جو پہلے میں نے ٹلڈیل سے اجازت نامے میں نے دیے تھے, وہ میں نے دیے تھے کہ پورے ڈنمارک کے اندر چلیں وہ, تو وہ سارے کے سارے کوپن ہیگن میں ہی رہ گئے اور بڑے شہروں میں رہ گئے, اب چھوٹے جگہ میں نہیں. تو اب یہ جو نئی گاڑیاں آ رہی ہیں یہ بھی, تو اب آپ یہ خود اندازہ لگا لیں کہ جب 3500 سے لے کے 5000 گاڑی جو ہے وہ کوپن ہیگن کے اندر گھومے گی, تو اس ٹیکسی کے اندر اب کام اس کو ملے گا جو سب سے سستی ہوگی. اب یہاں پہ یہ مقابلہ بازی ہوگی کہ ہمارا میٹر کتنے پہ چلتا ہے, ہم کتنی سستی دیتے ہیں, ہم فاسٹ ٹور. دیکھیں یہ جو فاسٹ ٹور والا کام انہوں نے کیا ہے یہ ڈنمارک کے اندر جو ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے. کیوں کہ ایک ڈرائیور اگر یہ جو ابھی میں راسکلڈے کا پڑھ رہا تھا اور میں نے آپ کو بھیجا بھی ہے, وہ کٹنگ میں نے آپ کو بھیجی بھی ہے تاکہ کوئی کہے کہ شاہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ آپ اس کو سپلائی کر سکتے ہیں. راسکلڈے سے لفت ہاون کا 530 یا 40 کروڑ کا وہ ٹور لے کے گیا ہے, اور اگر وہ رش آورز میں جا رہا ہے تو وہ بیچارہ جو ہے وہ تھکا ہوا ہے, 40-50 منٹ کا ٹور ہے اور وہ اتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے. تو وون مین اگر وہ خود بھی وون مین ہے تو وہ اپنے اخراجات کیسے برداشت کرے گا؟ وہ کس طریقے سے گاڑی کے اخراجات جو ہیں وہ ایک گھنٹے کے لیے اگر وہ 500-600 کروڑ کما رہا تو اس کو تو فائدہ ہی کوئی نہیں, کیونکہ جب وہ اس ساری چیز کو ڈیل کرے گا انشورنسوں میں, گاڑی کے خرچے میں, سارا کچھ, تو اس کو کیا ملا؟ اس کو 80 یا 90 کروڑ سے زائد, یا حد کر دیں آپ تو 100 کروڑ اس کو اس پورے ٹور کا جیب میں آئے گا. تو اس کو کیا فائدہ ہوا؟ ایک گھنٹے میں 100 کروڑ, اس سے اچھا ہے وہ جا کے تو لیکن شاہ صاحب یہ ایک سوشل. بہت بڑا کھیل ہوتا ہے, کاروباری کھیل اسے کہہ لیں. ظاہر ہے روزگار بھی لوگوں کو ملتا ہے, تو شاہ صاحب انشورنس انوالو ہوگی, روڈ ٹیکس انوالو ہو گیا, اب تو فکس چیزیں آ گئی ہیں, انشورنس بھی فکس ہو گئی ہے. ہر کمپنی, اتنی کمپنیاں آ گئی ہیں انشورنس والی کہ وہ گنی نہیں جاتی. لوگ زیادہ سے زیادہ وہ کہتے ہیں جہاں سہولیات ہیں اس طرف جانا چاہتے ہیں. تو شاہ صاحب آپ کوئی مستقل مزاجی والی بات نظر آتی ہے؟ جی, یہ جب تک مستقل مزاجی والی بات تو اس وقت ہوگی جب ہمارے جو کونسلر حضرات ہیں یہ اس مسائل کو سنجیدگی سے دیکھیں اور وہ اٹھائیں اس کو کمیونوں کے اندر. اگزامپل عیسیٰ میں کتنے ٹیکسی وون مین یا ٹیکسی ڈرائیور رہتے ہیں, ٹاسرو میں کتنے ہیں, ایلبرسٹون میں کتنے ہیں, کوپن ہیگن میں کتنے ہیں. تو ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا کہ بھائی لوگ کیسے کیا کریں. اب میں آپ کو یہ یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو نئی کمپنی آئی ہے, ابھی تک یہ قانون ضرور تھا
کہ آپ 33,000 سے لے کے 35,000 تک فاسٹ فریز پہ آپ ڈرائیور کو رکھ سکتے ہیں، پھر ان کو ان کی انشورنس ہے، ہر چیز ان کو آپ نے دینی ہے. لیکن 29,000 جو ہے یہ، اور پھر اس کو ہر قسم کی سہولت دینی ڈرائیور کو، یہ گورنمنٹ شپ کو ختم کر دے گی. اور اسی طرح بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں، اگزامپل اب بالٹ ہے یہاں پہ اوبر ہے، تو یہ کیا کریں گی؟ یہ بھی اسی طریقے سے جب لوگ اپنے نمبر واپس کرنا شروع کر دیں گے، تنگ آ جائیں گے، ان کی گاڑیاں بک نہیں سکتی، تو وہ گاڑیاں کھڑی کر دیں گے، ان کو نقصانات ہوں گے. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یہی کریں گے کہ کمپنیاں ان سے ہر ایک چیز لے لیں گی سستے داموں، اور پھر ان کے اندر اپنے ڈرائیور جو ہیں، جس طرح انہوں نے سیٹ کیے ہیں، انہوں نے تنخواہ دار بندے ملازم رکھے ہیں، وہ بھی ان کو کہیں گے کہ اب آپ ہمارے پاس کام کریں، آپ ہمارے لیے پیسہ کمائیں، اور ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے، یہ آپ نے کام کرنا ہے. تو اب یہ کمپنیاں، بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں، یہ سامنے آ گئی ہیں. تو راجہ صاحب، اس میں جو ہمارے بڑے تو بڑے شاہ صاحب ڈریم تھے، یہ بڑے بڑے، مطلب ہے الیکٹرانک طریقے سے سارے کام ہوں گے لین دین والے؟ بالکل جی، یہ سب کچھ آپ اب اخباریں بھری ہوئی ہیں کہ جو لوگ فیریے پہ گئے ہیں وہ کارڈ نہیں استعمال کر رہے، کیش پیسہ استعمال کر رہے، ان کو ساری قسم کی اب شاہ صاحب انفارمیشن جو ہے آ کے وہ شاہ ملتی صاحب ہے. دیکھیں نا، اس پر نظر رکھنی چاہیے. بار بار آپ کونسلر کا ذکر کرتے ہیں، ڈیفینیٹ اس کے لیے کونسلر نے اپنی اپنی کمیونوں میں پہلے صف بندی کرنی تھی، پارکنگ یہ وہ دوسرا تیسرا. شاہ صاحب ہر پارکنگ اب پیسے سے ہوتی ہے، فری پارکنگ تو کہیں بھی آپ کو ملتی نہیں کہ آپ کریں. کچھ جگہوں پر ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 15 منٹ، اتنی زیادہ میکسیمم اتنی پارکنگ آپ کو فری ملتی ہے. دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں آپ کو پرابلم نہیں ہے، آپ کا ولا ہے آپ کو پرابلم نہیں ہے، لیکن سڑک پر تو آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہے کہیں نہ کہیں. دیکھیں جی، پارکنگ کا پہلے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ میں گورنمنٹ کو اور کونسلرز کو کہہ رہا ہوں کہ جس اپارٹمنٹ میں آپ رہ رہے ہیں، جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کا پرائیویٹ ویلا ہے، تو اس کے اندر تو آپ کی پارکنگ جو ہے وہ گراتیس ہے، کیونکہ وہ تو آپ کی اپنی ہے، اس کے رائٹس دوسرے ہیں. اور جو اپارٹمنٹ لے رہا ہے، اگر وہ کہیں سڑک پہ یا کسی پارکنگ میں گاڑی کھڑا کر رہا ہے، تو وہاں پہ کیا جی، اس کو جرمانہ لگ جاتا ہے. اگر اس کا کوئی گیسٹ آ جاتا ہے، اس کا کوئی مہمان آ جاتا ہے، اس کو نہیں پتا، کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا کہ یہاں پہ فری ہے، گیسٹ پارکنگ ہے یا کیا، وہاں پہ وہ جرمانہ لگا کے چلے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. شاہ صاحب اور جی بھی ہمیں شکایات ملتی ہیں، ہم سے لوگ بات کرتے ہیں، سر انفارمیشن دینے کے لیے ہم سے بات کرتے ہیں. شاہ صاحب جب آپ شہر میں گھومتے ہیں، ایک دن ہم نے بھی سروے کیا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈیل چیز ویزا کاروباری گاڑیاں ان کی پارکنگ ہوتی ہے، یہ ہر وقت آپ کو خالی ملتی ہے. رات کو باہر نکلے آپ کے گھروں کے آگے پیچھے جہاں الیکٹرک پارکنگ ہے، یہ پارکنگ ہمیشہ خالی پڑی ہوتی ہے. لیکن آپ وہی کا جو کام والی گاڑیاں کھڑی کر سکتے ہیں، الیکٹرک گاڑیاں وہاں کھڑی نہیں کر سکتے. وہ بھی کام والی بھی الیکٹرک گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ علیحدہ سسٹم بنا ہوا ہے. تو شاہ صاحب ایک آپ نے روڈ ٹیکس بھی دینا ہے، اس کے بعد آپ نے پارکنگ بھی کرنی ہے، پھر آپ نے وہ پیس کی ہوا جو لکھا ہوتا ہے پارکنگ کے پیسے بھی ڈالنے ہیں. تو شاہ صاحب اس کی وضاحت، جو آپ سٹی کونسلر جو بیٹھے ہوتے ہیں کمیونوں میں، سب سے ذمہ دار لوگ تو یہ ہوتے ہیں، پاور تو ان کے پاس ہوتی ہے کمیٹیوں میں. تو شاہ صاحب یہ مجھے ایک بڑا منظم جو ہے، وہ منظم جو کہتے ہیں وہ سپل نظر آتی ہے، گیم نظر آتی ہے، اسکک نظر آتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ وہاں پہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے کمیون کے اندر کھڑے ہو کے یہ فورسلے دے سکتے ہیں. وہاں پہ یہ فورسلے دے کے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ پارکنگ کے اندر ناجائز پیسے لیے جا رہے ہیں. جب لوگ یہاں کے 38 سے 40%، بلکہ 90% ہر بندہ جو ڈنمارک کے اندر رہتا ہے، خصوصی طور پہ کوپن ہیگن اور ویسٹ آئن میں رہتا ہے، یہ 90% سے اوپر ٹیکس دیتا ہے. وہ ٹیکس اس لیے کہ اس کے اندر جو وہ ٹیکس دیتا ہے، پرسنل ٹیکس دیتا ہے، پھر اس کے اندر جو چیزیں بائی کرتا ہے، ممس وغیرہ دیتا ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنی زیادہ چلی جاتی ہیں، یہ تو 90 سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں جو ٹیکسز ہم پے کرتے ہیں. تو یہ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 80s میں ایک ایکسپرٹیز ٹیکس کا میرے ساتھ بیٹھا تھا، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تم لمبے ٹور لے کے جاتے ہو یا چھوٹے ٹور، تم کس پہ راضی ہو، کس پہ خوش ہو؟ میں نے کہا یار جتنے زیادہ مجھے پیسے بنے میں اس پہ خوش ہوں. تو اس نے ہنس کے کہا، اس نے کہا دیکھو تمہاری ٹیکس کارڈ تمہارے پاس ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ تو ہر بندہ جو کام کرتا ہے اس کے پاس ہے. تو اس نے کہا جو تمہاری فراڈ لکھی ہوئی ہے نا، 5,000 یا 4,000 یا 2,000، وہ جو تمہاری منتھلی لکھی ہوئی ہے نا،
اس سے 1000 کروڑ اوپر کا لو، یہ تمہاری اصل بچت ہے، اس میں تم نے گزارا کرنا ہے، باقی تو سارا یہ ممز اور ٹیکس میں تم سے چھین کے لے جائیں گے۔ تو میں نے اس وقت ینگ تھا تو میں نے کہا یہ کیا ہے، لیکن اب میں یہ سوچتا ہوں تو میں جب یہ پیپروں کو اوپر لکھ کے پینسل سے ملٹیپلائی کرتا ہوں تو میں اس بندے کو یاد کر کے کہتا ہوں کہ وہ کتنا عقل مند آدمی تھا کہ آج سے 40-45 سال پہلے اس سے مجھے یہ وارننگ دے دی تھی، اور یہ چیز ڈینمارک میں ہو رہی ہے۔ اب ڈینمارک کیا کہتا ہے کہ ہماری آفیشل جو ہے دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ ہمارا جو کم سے کم بندہ ہے وہ 3,72,000 کروڑ سے کم کماتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، اگر آپ یہ دیکھیں یہ جو آ رہی ہے تو یہ کمپنی جو ہے یہ تو 2,40,000 کروڑ سالانہ ہے، تو پھر ان کی اس کے اوپر کون بات کرے گا؟ اس کے اوپر کونسلر نے شاہ بات صاحب کرنی ہے آتے نا۔ ہیں، شاہ صاحب پہلے پارکنگ کی طرف آتے ہیں۔ یہ چونکہ بنیادی سہولیات ہیں، جس نے بھی گاڑی رکھی ہوتی ہے، جس نے بھی الیکٹرک گاڑی اب رکھے گی، اب تو چند سالوں میں جو ہے بالکل ہر گاڑی جو ہے الیکٹرک ہو جائے گی، پیٹرول ڈیزل والا تو سسٹم ہی ختم ہو جائے گا، شہر کی بات کر رہا ہوں۔ تو شاہ صاحب اس کی کوئی منصوبہ بندی کی جاتی ہے؟ آپ دیکھیں 600 گاڑی آئے گی، کسی بھی کمپنی کی گاڑی ہے، دوسری گاڑیاں بھی ہیں، آپ نے پارک بھی کرنی ہے، جو لوکل لوگ بلڈنگوں میں رہتے ہیں انہوں نے بھی گاڑیاں پارک کرنی ہیں، پارکنگ کی کوئی صفائی بھی نہیں کرتا۔ تو شاہ صاحب آنے والا جب ہم مستقبل دیکھتے ہیں، بات انوائرمنٹ کی کرتے ہیں، تو پارکنگ پلیسز تو سب سے زیادہ گندی ہوتی ہیں۔ نہیں، میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا۔ جیسے میں نے 2017 میں بات شروع کی تھی کہ یہ اوپر آ جائے گی اور یہ چھا جائیں گے، ان کو رہنے دیں، اپنا ڈیفینس کریں۔ میں اسی طرح یہ کہوں گا کہ یہ جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں یہ بہت زیادہ نقصان میں جا رہی ہیں اور یہ بہت جلد بند ہو جائیں گی۔ اگر آپ آج کی اخباروں میں انٹرنیشنل نیوز میں پڑھیں تو جو ٹیسلا کا جو مالک ہے اس کو کئی ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، اور اس کو صرف اسی لیے کہ اب لوگ جو ہیں وہ خرید نہیں رہے، بلکہ اس کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور پھر اس نے اس کو کور کرنے کے لیے اپنے اکشا کی جو قیمت ہے اپنے اس کو کم کیا تاکہ لوگ اس کو خریدیں، اور وہ میرا جو نقصان مجھے ہوا ہے پہلے 3 ماہ کے اندر اس کو کور کیا جائے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان کے بہت زیادہ فالٹس ہیں، اور جو الیکٹرک بسیں کوپن ہیگن میں چلاتے رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، کبھی آپ ان کا انٹرویو کریں، ان سے پوچھیں کہ ان کو کتنی پرابلمز ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں اگر جاتی ہیں، میں نے خود اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کی گاڑیوں کو دیکھا ہے کہ نقص کے لیے 7 مہینے لگ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں لگا، اس کی جگہ انہوں نے پھر نئی گاڑیاں دی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں عام آدمی کے لیے بہت بڑی نقصان ہے۔ لوگ جو ہیں اگر خدا نہ خاصہ کل کو یہ جو کمپیوٹر کا یہ جو چل رہا ہے سسٹم، اگر یہ ایک دوسرے کے کمپیوٹرائز سسٹم کو بند کر دے، کچھ چیز کر دے، سیٹلائٹس کو بند کر دے، کوئی ایسی چلیں ٹیررزم شاہ صاحب یہ تو سسٹم ہو باتیں جاتا ہے۔ چلتی رہیں گی، لیکن فیصلے جب ہو جاتے ہیں، جب اکثریت، تو آپ کو پتہ ہے ہم جمہوری ملکوں میں رہتے ہیں، جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، جب جمہوریت جمہوری فیصلہ ملک ختم کرتی ہے۔ ہو گیا جی، جمہوری ملک ختم ہو گیا۔ یہ جمہوری ملک ہوتا تو یہ پارکنگ کا جو تھا سلسلہ یہ لوگوں کے لیے آسان کرتا، یہ بوڑھوں کے لیے آسان کرتا۔ 8,000 کروڑ جو ہے وہ تو صرف حوصلہ ہے کوپن ہیگن کے اندر، اس کی پارکنگ کا جو ہے کوپن ہیگن میں میرے پاس اتنی زیادہ رپورٹس آئی ہیں، آپ نے بھی کچھ بتایا تھا، کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایک لائن کے اندر جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ 3500 سے لے کے 4,000، اور جو مہنگا ایریا وہاں پہ 4,000 سے بھی اوپر جو ہے ایک پارکنگ پلس کا وہ لے رہے ہیں۔ اگر ایک گھر میں 2 گاڑیاں ہیں تو وہ 2 پارکنگ پلس اگر لے رہے ہیں تو وہ تو 5-6 ہزار کو ادھر دے رہے ہیں۔ تو یہ لیکن شاہ صاحب اگر دیکھیں وہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، شاہ صاحب آپ پارکنگ میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو پارکنگ میں کیا سہولیات ملتی ہیں؟ لائسنس آپ نے لیا، اس کے باوجود آپ پیسے دیتے ہیں۔ جی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، پارکنگ فری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو پارکنگ فری اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تو آپ کی جو آئندم ہے جس کے اندر آپ نے لائق کیا ہوا ہے یا آپ نے گھر فلیٹ خریدا ہوا ہے، ایک تو وہ ڈبل کمائی کر رہے ہیں، شاہ اور صاحب اس کے آپ کی ساتھ بات کی کمیونٹی۔ طرف میں آتا ہوں، تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں۔ شاہ صاحب ایک بندہ ایک گھر میں 4 بندے فلک ہیں، 2 بندے فلک ہیں، ایک گھر میں 4 گاڑیاں اسی ایڈریس پہ یا 3 گاڑیاں، تو شاہ صاحب پارکنگ کا پرابلم تو آئے گا، ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے۔ نہیں، وہ تو بالکل صحیح ہے،
لیکن گاڑیوں کو بجائے لیزنگ کرنے کے، گاڑیوں کو یہ کرنے کے، گاڑیوں کی پرائسز نیچے کر کے گاڑیوں کو بائی کرنے کے لیے اگر رکھے تو کسی آدمی کے پاس 40-50 ہزار کروڑ اتنا کیش نہیں ہوتا کہ وہ جا کے برانڈ نیو گاڑی جو ہے اس کی اوڈ وہ کر سکے۔ اب لیزنگ کا جو مسئلہ ہے کہ آپ 40-50 ہزار کروڑ لیز کر دیتے ہیں، گاڑی لے لیتے ہیں اور اس کی 3-4 ہزار کروڑ جو ہے وہ منتھلی آپ دیتے ہیں، اور بعض لیزنگ اتنی سستی ہے کہ آپ اس کے اندر 20 ہزار کروڑ دیتے ہیں تو آپ گاڑی لیز کر لیتے ہیں۔ تو لوگ جو ہیں وہ اس کو لیزنگ گاڑیوں پہ بڑی بڑی گاڑیاں لے رہے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ نقصانات ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ جو ہے وہ پارکنگ کی پرابلم اس لیے ہو گئی ہے کہ پارکنگ جو ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پہ پارکنگ جو ہے وہ فری ہے، تو وہ فری پارکنگ والی اسٹریٹ پہ جا کے اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے، اور جو پیمنٹ کرتے ہیں جنہوں نے گاڑیاں رکھی ہیں، آپ ان کے پارکنگ میں گاڑی نہیں کھڑے کر سکتے، کیونکہ اب تو آپ کے فلیٹ کا نمبر لکھا ہوتا ہے اس پارکنگ میں۔ میں اگلے دن بیلاروپ گیا تھا تو وہاں میں نے ایک ٹرکش کے پاس جانا تھا، تو وہاں پہ وہ بادشاہ نیچے آیا، اس نے کہا کہ گردش تم یہاں گاڑی نہیں پارک کر سکتے، تمہیں باہر کھڑی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہاں ہر لالی کے لیے ایک ایک پارکنگ پلیس ہے، اور وہ اس کے اندر اپنی گاڑی کھڑی کر سکتا، دوسرا نہیں کر سکتا، نہیں تو فوراً جرمانہ لگ جائے گا۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اتنے دور سے میں چل کے پیدل اب آؤں گا، تو یہ جو مسائل ہیں تو یہ شاہ کنہوں نے صاحب کیے ہیں؟ کیا یہ آپ کمیون نے سمجھتے ہیں کیے ہیں۔ کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ ذہنی غلامی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ بالکل جی، اور یہ کمیون کے اندر جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی وجہ سے ہے، یہ ان کی نیکلیس ہے، یہ لوگ اس چیزوں پہ بات نہیں کرتے کہ ہمارے لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے، یہ صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فوٹو سیشن ہو رہا ہے، ہم کہاں اپنی تصویر لگائیں، ہمیں کون بلا رہا ہے، کس پارٹی میں ہمیں نہیں بلایا گیا، کس پارٹی میں ہم جائیں گے، کس شادی بیاہ، بس یہ ان کا چیز رہ گئی ہے۔ یہ میں عرفیہ میں یہ کہوں تو گا شاہ صاحب اس کہ کا یہ مطلب ہے کہ ووٹر کو جو ووٹ دینے والا ہے اس کو اپنی پاور کا پتہ ہی نہیں ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستانی سیاستدان ہے، پیور پاکستانی، یہ ڈینش سیاستدان نہیں ہے، کیونکہ ڈینش سیاستدان جو ہے وہ کہیں بھی تختی نہیں لگاتا کہ یہ میں نے یہ کام کروایا، اس پہ میرا نام آئے، نہیں، وہ کہتا ہے یہ کمیون نے کرایا، گورنمنٹ نے کرایا، اور جو وہاں کا باؤ منسٹر ہوتا ہے یا اس کا بھی نام نہیں لکھا جاتا۔ تو یہاں پہ سارے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ڈینش جو ہے وہ جب کسی بھی اسمبلی میں ہو، بے شک وہ کمیون کی اسمبلی میں بیٹھے ہوں یا پارلیمنٹ میں، تو وہ تیاری کر کے آتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس سبجیکٹ کے اوپر بولنا ہے۔ تو جب آپ سارا دن اپنے کاروبار میں رہیں گے، اپنی جاب کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ تھکے ہوئے جائیں گے، پھر آپ نے اپنی بیوی بچوں کو سنبھالنا، پھر آپ نے کسی شادی بیاہ پہ جانا، تو آپ وہ کہتے ہیں جی آپ نے تو شاہ صاحب ادھر کلوزنگ کی کیا طرف کرنا ہے۔ بڑھتے ہیں۔ شاہ صاحب دیکھیں نا کہ جو تنظیمیں لگاتار کام کرتی ہیں، جن کا مطلب عرصہ دراز سے اپنا کام کرتی ہیں، وہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ شاہ صاحب یہ آموں کا فیسٹیول جو ہے وہ اس کا بالکل جو ہے وہ رش آیا ہوا ہے، جو سلما ہاؤس جو ہے فل جا رہا ہے۔ لیکن ڈی پیک جو ایک تنظیم ہے، غالباً پاکستانی ڈینش بزنس افیئر کونسل ہے، یہ پچھلے 7-8 سال سے یہ کرا رہے ہیں، دیکھیں مسلسل کرا رہے ہیں، لگاتار کرا رہے ہیں۔ ان کا پروگرام ہوا، بہت کامیاب پروگرام تھا، کثیر تعداد میں نہیں سمجھتا کتنے لوگ کبھی کسی پروگرام میں گئے ہوں۔ لیکن شاہ صاحب وہ تو تسلسل سے کرا رہے ہیں، ان کا کہا تھی ہمیں کوئی جو ہمیں جس قیمت پہ ملتے ہیں ہم آگے بیچ دیتے ہیں، آگے لوگوں کو سرو کر دیتے ہیں، محنت ہوتی ہے، اخراجات ڈیفینیٹ اخراجات تو نکالتے ہوں گے جو سمجھ آتی ہے۔ لیکن شاہ صاحب ہر روز مینگو فیسٹیول ہو رہا ہے اور یہ اتنا زیادہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کی جا رہی ہے، تو شاہ صاحب اگر کبھی ہم نے اپنے مسائل کی بھی ایڈورٹائزمنٹ کی ہے کبھی؟ نہیں جی، ہم نے کبھی نہیں کی، اور یہ جو ہے یہ خود مسائل میں گر چکے ہوئے ہیں، اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ ٹیکس کی اور جو ہے وہ اپنا ممز وغیرہ کی ان کی نظر پڑ چکی ہے ان کے اوپر، اور بہت زیادہ پائپ لائن میں ہیں، اور بہت زیادہ لوگوں نے کلیئر کیا کہ وہ 4-4 ہزار 5-5 ہزار کروڑ جو ہے وہ دیتے ہیں باقاعدہ ایک ٹیبل کا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں باہر نکل چکی ہیں، لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں، تو ہر چیز، لیکن یہ آہستہ آہستہ یہ آپ چیز یاد رکھیں، یہ وائکنگ ہیں، یہ بیری قرزاق ہیں، یہ بڑے بڑے شپوں کو لوٹتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی ڈینش چھوٹی چھوٹی چوری نہیں کرتے۔ تو یہ جب پکڑتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے چوروں کو انتظار کرتے ہیں کہ ان کا مال اتنا ہو جائے جب یہ ایک بڑے شپ کے برابر، تو پھر ہم ان کے اوپر قبضہ کریں گے۔ تو لہٰذا میں یہیں پہ بات ختم کروں گا کہ ہم لوگوں نے
اپنے ہاتھ کاٹے ہیں، اپنے پاؤں کاٹے ہیں اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے. اور اگر یہ چیزیں جو ہیں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں ہم آفیشیل طریقے سے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی خوش رکھتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن اب جو چیز ہونے جا رہی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. اور کن کن کے اوپر ہوں گے، کیونکہ اس وقت جو میرے سورسز ہیں، میں چڑیا تو نہیں کہوں گا کیونکہ میری چڑیا یہ ہے کیونکہ میں ڈینس سیاست میں ہوں اور جو میں اسٹڈی کرتا ہوں، اور اس وقت جو پرانے سیاستدان جن سے گفتگو ہوتی ہے ڈینشوں سے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت 800-900 سے زائد ٹیکس کیسز جو ہیں وہ ان پائپ لائن جو بڑے قسم کے ٹیکسز ہیں، اور یہ کب کھلیں گے، کب آئے گا، یہ جو ہے وہ یہ بڑی یورس مچھلیوں بات کی ہے، یہ بات ہو دانتوں رہی کی ہے. بات. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. شاہ صاحب آخر میں آپ کیا کہیں گے کہ یہاں کے رہنے والے شہریوں کو اپنی اپنی کمیونوں میں بیٹھ کر کیا کرنا چاہیے؟ جی، ان کو جب تک یہ عوام سے رابطہ نہیں رکھیں گے، یہ عوام سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی جنرل تکلیفات کیا ہیں، اس کو سٹڈی نہیں کریں گے، اس کے اوپر آئین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، وہاں پہ آپ جا کر بات نہیں کریں گے، اس وقت تک دیکھیں ہم نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہ لوگ کمیونوں میں یہ جا کے قانون بنائیں. کبھی کسی نے آ کے کہا کونسلر نے کہ جی ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے؟ نہیں. یہ شاہ چیزیں جو صاحب ہیں ان کبھی کو آپ کو پہلے دعوت ملی ہے؟ کسی کونسلر نے کہا ہوگا جی آج آئیں ہماری نہیں ڈیبیٹ جی، ہو رہی ہے، آپ آئیں ہمارے مہمان بنے؟ نہیں، وہ صرف ان کو بلاتے ہیں کہ جو ان کے آگے واہ واہ کرے، تاڑیے کرے. وہ ایک شاعر تھا تو وہ شعر و شاعری کر رہا تھا تو بندے واہ 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 کر رہے تھے. تو میں نے ایک کو پکڑ کے پوچھا، میں نے کہا بندے نے پتر اتنی واہ واہ کر رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا جی بڑا اچھا کہہ رہا. میں نے کہا کیا کہہ رہا تھا؟ اس کا سبجیکٹ کیا تھا، اس کا وہ بول کر رہا تھا. تو آگے سے وہ میرا منہ دیکھنے لگا اور ہاتھ چڑھ کے چلا گیا. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ واہ واہ کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں بلائیں گے تو ہم تو کریٹیسائز کریں گے، ہم تو ان کو بتائیں گے تمہارے لیے بہتری ہے بھائی. یہ قانون جو ہے یہ آئین کے خلاف ہیں. یہ جو 400 کے قریب قانون بنے ہوئے ہیں، یہ آئین کے خلاف ہے. یا آپ اس کے اوپر بات کریں، اور وہ کر سکتے ہیں، بہتری ان کی ہے، لیکن وہ کیا کریں گے؟ تو شاہ نہیں صاحب جی. یہ جمہوری ملک کا آخری سوال ہے، جواب اس کا دیں. یہ جمہوری ملک ہے، یہاں تو سارے کام جمہوریت سے ہوتے ہیں. جہاں جمہوریت جس طرف زیادہ ہوگی وہی قانون بنے گا، وہی بندہ جیتے گا. تو شاہ صاحب سب سے پہلے تو عوام کو جمہوری بننا چاہیے. دیکھیں جی، نہ ہم لوگ جمہوریت کو سمجھتے نہیں ہیں. ہمیں پہلے یہی نہیں پتا کہ جمہوریت آئی کہاں سے ہے. ہم کہتے ہیں جی ڈیموکریسی جو ہے یہ یورپ سے آئی ہے، یہ ان کی ہے. حالانکہ ان کا قانون پڑھے تو یہ کہتے ہیں ڈیموکریسی ہم لے کے آئے تھے کیسکستونیا سے، اولڈ ٹرکی سے ہم لے کے آئے تھے. وہاں کن کی تھی؟ وہاں پہ اسلام تھا. اگر آپ ان سے پوچھیں جی کیا ہے، پاکستان میں سنے، ججوں سے سنے، دوسروں سے، وہ کہتے ہیں جی یہ جو قید خانے ہیں یہ سب کچھ انگریزوں کی دین ہے، انگریزوں نے بہت زیادہ فیسلٹیز رکھے. اسلام کو دیکھے، اسلامی ہسٹری کو دیکھے تو قیدیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا جاتا تھا وہ اتنے ظالم نہیں تھے جتنے آج کے لوگ ظالم ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ڈیموکریسی لانے والے شاہ صاحب مسلمان ایک تھے کہ نیا انصاف سوال آ کرے. گیا ہماری طرف. شاہ صاحب چونکہ ہم جمہوریت پسند ہیں، جمہوریت کو دیکھتے ہیں جہاں جہاں دنیا میں چل رہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ یہاں کی جمہوریت. شاہ صاحب آج کل جو جمہوریت نے کشمیر پر مہربانیاں کی ہوئی ہیں، آزاد جموں کشمیر پر مہربانیاں کی ہوئی ہیں، سب پارٹیوں کے بڑے بڑے لیڈر جا رہے ہیں، بسیں بھی دی جا رہی ہیں، یونیورسٹیوں کا بھی اعلان ہو رہا ہے، موٹر ویز کا بھی اعلان ہو رہا ہے. تو شاہ صاحب یہ چیزیں تو وقت سے پہلے بھی ہو سکتی، چلے دیر آئے درست آئے. تو شاہ صاحب یہ جو خواب لوگ دیکھ رہے ہیں، ووٹ تو انہوں نے دینا ہے، انہوں نے سوچ سمجھ کر دینا ہے، لیکن شاہ صاحب ہر پارٹی اپنا ڈیزل پٹرول تو بیچتی ہے. دیکھو جی، سارے یہ آپ نے بات صحیح ہے، پیٹرول پھینک رہے ہیں، ساری پارٹی پیٹرول پھینک رہی ہے. ساری پاکستان جو پارٹیز ہیں اس وقت، جتنی بھی پارٹیز ہیں اس میں کاف ہو، نون ہو، پیپل لا پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، فضل الرحمان کی فے ہو، یہ سب کی سب جو ہیں یہ پیٹرول پھینک رہی ہے عوام کے اوپر، عوام کو آپس میں لڑا رہی ہے اپنے ووٹ کے مقاصد کے لیے. لیکن کل کو ہوگا کیا؟ کل کو یہ ہوگا کہ وہاں پہ نفرتیں پھیل جائیں گی آپس میں. خاندان اس الیکشن کے اندر خاندان جو ہیں وہ بٹ چکے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. ہمارے گجرات میں بھی لڑ رہے ہیں، پنجاب میں بھی لڑ رہے ہیں، جو رہ رہے ہیں کہ تم نے اس کو ووٹ نہیں دینا، اس کو ووٹ دینا. آپس میں انہوں نے گھروں کو تباہ برباد کر دیا ان کے جھوٹے. لیکن کل کو انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا.
کل کو انہوں نے کوئی ایسی کام نہیں کرنی. یہ ہیں پیڈ بائی یو اے ای، یہ ایجنٹس ہیں اور یہ لوگ آئے ہیں. اور جب تک یہ شاہ صاحب آپ نے کمیون کے الیکشن میں، پارلیمنٹ کے الیکشن میں یہیں پہ بریکنگ نیوز دی تھی. تو شاہ صاحب ایک اور بریکنگ نیوز جو ہے وہ ہم اپنے سامعین ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کشمیر کے الیکشن میں نون لیگ جو ہے اگلے الیکشن میں حکومت بنانے جا رہی ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، آخری ٹائم پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی جو آج کی جو تازہ میں آپ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں کہ کشمیر میں، آزاد جموں کشمیر میں حکومت بنے گی پاکستان مسلم لیگ نواز کی. اور یہ عقل بھی کہتی ہے اور یہ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں، جتنی بڑی کمپین کی جا رہی ہے، جتنے بڑے طریقے سے کی جا رہی ہے، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے. شاہ صاحب ووٹر سپورٹر کو تو نظر آتا ہے، ہمیں سہولیات کون دے گا؟ پنجاب کو دیکھا جائے، دوسرے جب صوبے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پنجاب میں کیوں ترقی ہو رہی ہے، بجٹ تو ہمیں بھی ملتا ہے، بجٹ تو کشمیر کی طرف بھی جاتا ہے، بجٹ تو کے پی کے میں بھی جاتا ہے، بجٹ تو سندھ میں بھی جاتا ہے. ڈیفینیٹ ترقی ہو رہی ہوگی جہاں جہاں ہو رہی ہے. لیکن بریکنگ نیوز یہ ہے، شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ تھوڑا سا تبصرہ کیجیے گا کہ جی نون لیگ حکومت بنانے جا رہی ہے آزاد کشمیر نہیں کی. بنا سکتے. اگر اصولی طور پہ دیکھیں، جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس کے مطابق یہ جا کر آزاد کشمیر کی جو اپنی ان کی عوامی طاقت ہے، ان کی اپنی جو پارٹیز ہیں، ان کے اندر یہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. ان کے آپ پنجاب سے اڑے یا آپ اپنے علاقہ اسلام آباد پنڈی سے جائیں تو آپ آزاد کشمیر کے اندر پراپرٹی نہیں خرید سکتے. جب آپ کو یہ اختیار وہ آئین نہیں دے رہا تو پھر آپ کو یہ انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری سیاسی پارٹی ہے. دیکھیں، جب انڈیا والے جو ہیں وہ صوبہ کشمیر میں اپنی پارٹیوں کو کی سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وائلیشن کر رہے ہیں. تو میں اس پہ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ واقع ہی کشمیریوں کے حق پہ دونوں ملک جو ہیں یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. ان کو کوئی حق نہیں کہ آئین کے مطابق یہ جا کر اور ایسی باتیں کرے اور یہ کہہ جی کہ ہماری پارٹی جیتے گی، ہماری پارٹی جیتے گی. یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ان کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے. آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ خود اپنی پارٹی بنائیں اور ان کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر نہیں وہ شاہ صاحب، پاکستان پارٹیاں میں تو ان کی اپنی بنی ہوئی ہیں، ان کی اپنی پارلیمنٹ ہے، ان کا اپنا وزیر اعظم ہے، ان کے اپنے وزیر قانون ہے، ان کے اپنے صدر ہیں، پارٹیاں تو بنی ہوئی ہیں. تو شاہ نہیں، صاحب وہ آپ بات کا صحیح بہت ہے. شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئی انفارمیشن لے کر آ رہے ہیں. انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.